ایک شوہر باہر جا رہے تھے، تو باہر چلے گئے تو اپنی بیوی سے پوچھے کہ 2-4 مہینہ ہم نہیں آئیں گے، کتنا خرچ تم کو دے دیں ہم؟ تو بیوی بولی ہم کب تک زندہ رہیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک کا خرچ دے دیجیے۔ تو شوہر بولا کہ یہ ہم کیسے بتائیں کب تک زندہ رہو گے؟ بولا اب جب آپ کو پتہ نہیں ہم کب تک زندہ رہیں گے تو خرچ دینے والے آپ کون ہیں؟ شوہر چلا گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شوہر کے جانے کے بعد ایک عورت نے اس عورت سے پوچھی کہ تمہارا شوہر باہر گیا، کتنا ٹاکا دے کے گیا، کتنا پیسہ دے کے گیا، کھانے کے لیے کتنا کچھ دے کے گیا؟ تو اس بیوی اس عورت نے جواب دی وہ خود کھانے والا ہے، ہم کو کیا دے کے جائے گا؟ وہ خود کھانے والا ہے، وہ ہم کو کیا دے کر جائے گا؟ کھانے والا چلا گیا، کھلانے والا میرے پاس ہر وقت موجود ہے۔ او میرا اللہ ہے، او میرا رب ہے، اور قربان جاؤ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے ایک بار پکارتا ہے اللہ، میں تیرے ایک بار کے جواب میں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ میرا بندہ بول، کیا بولنا چاہ رہا ہے، تیرا رب سن رہا ہے۔ ہم کتنے دور ہو گئے، مساجد میں، مجالس میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں۔ یہ میرا نوجوان طبقہ، ہم تو کہتے ہیں کہ نوجوان سدھر جائے تو پورا محلہ سدھر جائے۔ بات صحیح کہ غلط ہے بولیے؟ نوجوان سدھر جائے تو پورا محلہ سدھر جائے۔ اور قربان جاؤ، نوجوانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچہ نوجوانوں، آج ہمارا نوجوانوں کا یہ عالم ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، اب فون پہ بات کرتے رہتا ہے۔ اس کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، کم از کم کان سے فون کو بند کر کے جیب میں رکھ لیں۔ اذان کی جواب دو، اذان کی جواب دو، اور قربان جاؤ جتنا ثواب اذان دینے والے کو اللہ دے گا، اتنا سننے والا جب غور سے اذان کو سنے گا، اذان کا جواب دے گا، اللہ اتنا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا۔ نماز تو دور، یہ میرا بچہ نوجوان نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، ایسی بات نہیں پڑھتا ہے، خالی جمعہ پڑھے گا، جمعہ پڑھتا ہے، ہاں جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ پڑھے گا۔ اچھا بعض نوجوان تو ایسے بھی ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ وہ کہنے نمازی 6 قسم کا ہے، ایک اصلی، ایک فصلی، ایک نقلی، ایک 8 کا، ایک کھاٹ کا، اور ایک 360 کا۔ میرے بچوں، کیا صرف جمعے کی نماز ہے؟ صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے؟ کئے وقت کی نماز ہے؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کئے وقت کی نماز ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور میرا اللہ کہتا ہے بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے روک دے گی، بچا دے گی۔ شرط ہے کہ نماز تو پڑھو۔ ٹائم ہے نہیں، پوچھئے گا نماز پڑھیں، بولا حضرت میرے پاس ٹائم جی اللہ، ہم صبح نکلتے ہیں، رات 10 بجے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر کام میں چلے۔ فرصت ہے نا کہ فرصت نہیں ہے؟ اللہ کا فرشتہ سب فرصت نکال دے گا قبر میں۔ اللہ والے کی گزر ہو رہی تھی، روڈ کے سائیڈ میں مسجد تھی، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد ہے تو عالم دین تھے، اللہ والے تھے، داخل ہو گئے مسجد میں کہ نماز پڑھ لیں گے تب جائیں گے۔ تو مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھیے ایک ہی آدمی، تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ بولا کہ حضرت ہم مؤذن ہیں اس مسجد کا۔ بولا اور جماعت کئے بجے ہے؟ بولا حضرت جماعت یہاں نہیں ہوتی ہے۔ بولا جماعت نہیں ہوتی ہے کاہے؟ بولا کوئی نہیں آتا ہے۔ کوئی نہیں آتا ہے۔ ارے یہ بستی والا سب کہاں گیا؟ بولا حضرت بستی والا سب بولتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اکلے اذان دی، اکلے نماز پڑھنی ہے، ہم لوگ ٹکا دیں گے آپ۔ بولا ارے بہت گڑبڑ ہے۔ وہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت نے مؤذن صاحب سے کہا کہ ایک بار اذان اور دو۔ بولا کہ حضرت یہ 2 بار اذان ہو جائے گی؟ بولا دو۔ مؤذن صاحب کھڑا ہوا 2 بار اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ
دوبارہ اذان جیسی ختم ہوئی 10 آدمی ادھر سے 20 آدمی ادھر سے 25 آدمی ادھر سے محلہ والا سب مسجد میں گھس گیا. مؤذن کو بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, دوبارہ اذان ہو جائے. تو اللہ والے عالم صاحب بولے کہ پہلی مرتبہ اذان ہوئی کہاں تھے؟ اذان سنے تھے؟ بولے ہاں سنی آنو نا. تو کہاں تھے؟ بولے گھوڑا چینو. اور نماز پڑھنے نہیں آئے. اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے, مؤذن سے جھگڑا کرنے آ گئے. امام سے جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے, مؤذن سے جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے, اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں. مایوس نظر آتے ہیں. کیا مائک ہے یار آپ کا, تو سمجھ میں نہیں آتا, کبھی گھٹاتا کبھی بڑھاتا. ایک پر رکھو بھائی, دعا کر دیں گے چلے جاؤ گے. مجلس نہ ہے, سمجھ نہیں رہے ہو. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. میرے بچوں نوجوانوں, پانچوں وقت جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرو الحمدللہ. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ہماری ماں بہنوں کو, یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. آمین بولا جائے. وہ جو شعر میں نے کہا تھا, بہت ساری باتیں ہیں, اللہ سے لو لگاؤ. ایک بات یاد رکھو, ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. یہودی پوچھا, سوال کیا, اے علی آپ تو کہتے ہو کہ میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے, لیکن آپ کا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا جواب دیا. بولا ایسا کرو, تم سورج کو غور سے دیکھو. تو بولا ارے سورج کو غور سے کیسے دیکھیں گے, آنکھیں ختم ہو جائیں گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, جب سورج کو غور سے نہیں دیکھ سکتے ہو تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھو گے؟ آہا, سورج بنانے والے کو کیسے دیکھو گے؟ لاجواب ہو گیا یہودی. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں, میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو. آمین بولا تھا الحمدللہ. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. 5 سوال ہوں گے, اور اس میں ایک جوانی بھی ہے. جوانی کس کام میں گزارا. مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا, پیسہ کے بارے میں 2 سوال ہوگا, ٹاکا کے بارے میں 2 سوال ہوگا. اور پہلا سوال میرا اللہ کرے گا, کہاں سے کمایا, حساب دو. کہاں سے کمایا؟ دیکھو جب اللہ دولت دے, مال دے, پیسہ دے تو غرور مت کرنا, تکبر مت کرنا, گھمنڈ مت کرنا. اس لیے کہ اگر حلال کمائے ہو تو حساب دینا ہوگا. حساب دیتے ہوئے نا, اللہ کو حساب, اگر حلال ہے تو حساب دینا ہوگا. اگر حرام ہے تو ٹھکیا, کٹیا, پسیا سب کھانا پڑے گا. تو اس میں غرور کی کیا بات ہے, اس میں تکبر کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ آزمائش ہے.
اللہ کا شکر ادا کرو. جب پیسہ دے اللہ، دولت دے، مال دے، جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. پرندوں کو دیکھیے آپ، چڑیا کو دیکھیے. چڑیا جانے نا؟ ارے بولو بھائی. چڑیا جب پانی پیتی ہے دیکھتے ہیں اپنے چونچ کو، منہ کو پانی میں ڈالتی ہے. اب پانی میں ڈالنے کے بعد جب پانی اٹھاتی ہے تو سر کو اوپر کر لیتی ہے. ارے دیکھیے کہ نہیں دیکھیے؟ سر کو اوپر اٹھا لیتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ میں پیاسی تھی، یا اللہ تو نے پانی پلایا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نے چونٹی کو 6 پیر دیا. چونٹی کو کیا پیر دیا؟ 6 پیر. اب بکری کو کیا پیر دیا؟ او قربان جاؤ. اللہ نے چونٹی کو 6 پیر دیا ہے، 6 پیر دیا ہے. بکری کو 4 پیر، اونٹ کو 4 پیر، بھینس کو 4 پیر، گائے کو 4 پیر، بیل کو 4 پیر. اور قربان جاؤ انسان کو 2 پہ کھڑا کر دیا. تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں سیدھا خوبصورت، سب سے خوبصورت بنایا. تم سیدھا رہو، لیکن جب میرا وقت آ جائے اس وقت اپنی زبی کو، اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دو. یہاں بھی عزت ملے، وہاں بھی عزت ملے. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے. میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے. وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو. ابھی کئی بچوں کی دستار بندی ہونی ہے. ناظم جلسہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ عبدالحمید کی شنگنجبی، یہ ایسا ناظم ہے کہ جس جلسہ میں پہنچ جائے وہ جلسہ کامیاب ہے. لیکن ہے ناٹا. اس کے ناٹے پہ مت جائیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ناٹا آدمی آیا. کیا بات ہے؟ بولا کہ امیر المومنین ایک آدمی ہم کو بہت پریشان کر رہا ہے، اس کی شکایت لے کر ہم آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم تو ناٹا ہو، تم کو کون پریشان کرے گا؟ تو آدمی بولا کہ جو ہم کو پریشان کر رہا ہے وہ ہم سے بھی ناٹا ہے. بولا ہاں تب تو ٹھیک، اس کو بلاؤ. اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، بہت اچھی نظامت کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا دستار بندی ہونی ہے الحمدللہ. اچھا یہاں بہت سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا نوجوان طبقہ الحمدللہ سب پڑھا لکھا ہے. ایک بات بتاؤ، کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، انجینئر بنا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، ماسٹر بنا ہو، وکیل بنا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور وکیل صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو، دیکھیں؟ ارے بولو نا بھائی، بولیے. آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے. نہیں، ڈاکٹر صاحب کے سر پہ، چھوٹا بابو کے سر پہ، بڑا بابو کا ہے. بھائی پڑھا تو وہ بھی ہے، دلی میں پڑھا، پنجاب میں پڑھا، لندن میں پڑھا، اور قربان جاؤ اتنی ڈگریاں لے کر آیا، آخر اس پہ سر پہ پگڑی نہیں. اور قربان جاؤ یہ مدرسے کے اندر میں 4 سال 5 سال یہ بچہ پڑھا ہے، حافظ قرآن ہو گیا ہے، ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا ہے، مفتی صاحب نے جلسہ سجایا اور موقر عالم دین اللہ والے کے ہاتھوں سے ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی جائے گی. آخر کوئی تو بات ہے. ارے بولو بھائی، کوئی تو بات ہے نا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے. وہ ڈاکٹر بنا 15 سال، انجینئر بنا 10 سال، اور قربان جاؤ اس کے سر پہ پگڑی نہیں. 4 سال 5 سال 10 سال یہ مدرسے میں پڑھا، اس کے سر پہ پگڑی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، اے اللہ والے اس کی بات بتا دیئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم حاصل وہ بھی کیا ہے، ایجوکیشن حاصل وہ بھی کیا ہے، اور قربان جائیے یہ بچہ مدرسے میں پڑھا، وہ کالج میں پڑھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھا، آخر اس کے سر پہ پگڑی نہیں. اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ سنو، قرآن کہتا ہے جو ہم سے جڑ گیا، جو ہم سے جڑ گیا، جو ہم سے لگ گیا، جو ہم سے محبت کر لیا، جو مجھے اپنے سینے میں بسا لیا، پھر اللہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے.
اللہ عزت دیتا ہے، قرآن کی نسبت سے اللہ عزت دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، کچھ بھی بنو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ صحرا میں جنگلوں میں، کیا بات ہے، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور سنو، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا بھائی۔ ہاں بیٹھو، 10 آدمی کو لے کر جائے گا جنت میں۔ اور قربان جاؤ، ماں کا کیا کہنا ہے، ماں کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا۔ قربان جاؤ، 10 آدمی کو الگ سے کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، آج ہم انگریزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بولے نہیں مور بیٹا مدرسہ نہیں پڑھوے، کیا مدرسہ پڑھوے کی بنوے، حافظ بنوے، مولوی بنوے، چندہ کروے کھاوے، بولے نہیں یہاں میں انگریزی پڑھاؤ انگریزی، یہاں انگریزی پڑھایا، اسلام پور میں انگریزی پڑھایا، اور قربان جائے دلی بھیج دیا، وہاں انگریزی پڑھا، بچہ اتنا انگریزی پڑھا کہ اب وہ انگریزی کو انگریزی پڑھانے لگا، باپ مر گیا، گھر آیا، جنازہ نہیں پڑھا سکا، کیا فائدہ؟ تو فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ باپ مرا، جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکا، ماں مری، جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکا، بہن کی شادی تھی، بہن کا نکاح نہ پڑھا سکا، فائدہ کیا ملا؟ پڑھیے، الحمدللہ، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، ماسٹر بنیے، وکیل بنیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کا قاری بھی بنیے، قرآن کا قاری بناؤ، قرآن کا قاری بناؤ۔ ابھی ایک لڑکا حافظ قرآن، آپ کو میں بتاؤں، IAS آفیسر بنا ہے، حافظ قرآن لڑکا، الحمدللہ ٹاپ رینک میں IPS آفیسر بنا، حافظ قرآن، پہلے حافظ قرآن بنا۔ اور قربان جاؤ، ابھی ارریا کے جلسے میں تھا تو جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا ان کو پتا چلا کہ حضرت آئے ہوئے، الحمدللہ بڑی عزت کی، وہ آنر، وہ کبھی آتے ہیں طبیعت ان کی خراب رہتی، وہ ہوٹل چل کے رہا ہے، الحمدللہ مصافحہ کی بڑی عزت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء کی صحبت ہے کہ میرا ایک بیٹا الحمدللہ وہ ڈاکٹر کا، وہ اس کا فائنل یہ MBBS کا آخری سال ہے، اور اس لڑکے کی فوٹو دکھایا تو قربان جاؤ، میں نے کہا اس کی عمر کتنی، بولا 23 سال، اتنی بڑی داڑھی تھی، اس لڑکے کو میں نے دیکھا اتنی بڑی داڑھی، اور لڑکا وہ ان کا باپ کہنے لگا کہ حضرت یہ جب ایگزام سے آتا تھا نا تو چلہ میں نکل جاتا تھا، وہ چلے میں نکل جاتا تھا، قربان جائیے، اور کہتا تھا کہ ابا دعا کیجئے، ایگزام تو بہت اچھا دیے ہیں، اللہ کہیں کامیاب کروا دے۔ اور حضرت ان کی محنت، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ہم لوگوں کی دعا قبول کی، الحمدللہ وہ پہلا واحد لڑکا تھا سینٹر میں جب ایگزام دینے کے لیے بیٹھا MBBS کا، واحد مسلمان لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ میرے بچوں، نوجوانوں، آج تم داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہو، ایک بات یاد رکھو، جنگل میں ایک جانور ہے جس کا نام شیر ہے، کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی، شیر ہے، شیر ہے نا، ہاں شیر، باغ نہیں، شیر، باغ الگ ہو چھے، ایک اچھے شیر کو داڑھی ہوتی ہے، شیر کو، ارے بولو نا، ہاں شیر، دیکھیے گا نا، ہم غلط نہیں بول رہے ہیں، شیر کو داڑھی ہوتی ہے، لمبی لمبی داڑھی، اسی میں ہے ایک شیرنی کو داڑھی نہیں ہوتی، تو اب بتاؤ تم شیر بنو گے شیرنی بنو گے؟ ارے بولو بھائی، شیر بنو گے تو داڑھی رکھنی ہوگی،
दाढ़ी रखनी होगी। ये मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए नौजवानों, ये वाही सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, ये कब्र में साथ जाएगी, ये कब्र में साथ जाएगी। और सुनो, अल्लाह जब दोबारा जिंदा करेगा, उठाएगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे हशर के मैदान में, किस मुंह से उनके सामना करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे आज से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तेजी के साथ आ रहा हूँ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, बस ज्यादा ना कहते हुए, और एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। इतना बड़ा मजमा है, क्या कोई नहीं चाहता कि आहा कुर्बान जाइए? वो उसमें से, वो 10 में से एक हम भी होते। काश कोई हाफिज कुरान मेरे हाथों को पकड़ता, जन्नत में दाखिल कर देता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, एक अमल है, एक अमल है, इंशाअल्लाह अगर बताएंगे तो करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा यही रह जाएगा, पैसा यही रहेगा ना? अच्छा, पढ़े लिखे लोग ये बताइए, कफन में जेब है? अरे बोल भाई, कफन में जेब है, कब्रो अलमारी है, तो पैसा नहीं की करो? कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं, और कुर्बान जाओ, कामयाब कौन है? लोग मिसाल देते हैं, हजरत मोर जमीन छे पांजीपारा, मी मोर मार्केट छे पांजीपारा। पांजीपारा छे नहीं, पूरे मार्केट मोर छे। अच्छा, आरो छो? बोले सिलीगुड़ी हवेली छे मोर। बोले आर कीजो? बोले पटना हवेली। आर कीजू? बोले दिल्ली हवेली। बोले आर कीजू? 1000 बीघा जमीन छे मोर पास। आर कीजू छो? बोला आर की चाहिए मोर? मी कामयाब छीस, ती कामयाब नहीं छीस, ती कामयाब। आप कामयाब नहीं हो। आओ अल्लाह से पूछते हैं, मेरे रब कामयाब कौन है? जमीन मेरे पास है, सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है, फ्लाइट मेरे पास है, बिल्डिंग मेरे पास है, हम कामयाब नहीं है। अल्लाह कहता नहीं, मेरा बंदा तुम कामयाब नहीं हो। या अल्लाह फिर कौन कामयाब है? अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फाज़। मेरा अल्लाह कहता है, कामयाब वही हो गया जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। मुसलमानों, दौलत जमा कर लेने से आदमी कामयाब नहीं होता। अगर दौलत से अगर आदमी कामयाब हो जाता तो कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। और कुर्बान जाओ, कारून कामयाब नहीं हुआ, फिरौन कामयाब नहीं हुआ, नमरूद कामयाब नहीं हुआ, शद्दाद कामयाब नहीं हुआ, तो कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, तुम इसे खर्च करो, खर्च करते रहो मेरे रास्ते में, नेक कामों में, अच्छे कामों में, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बच्चों की दस्तारबंदी हजरत? क्या बच्चों की दस्तारबंदी? 11। अल्हम्दुलिल्लाह, 11 बच्चों की दस्तारबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, माल दिया, सोना चांदी दिया है। आओ अपना घर जन्नत में बना लो इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज्यादा हम आपसे नहीं मांगेंगे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च आप उठा लें इंशाअल्लाह, कि एक बच्चा मेरे तरफ से हाफिज कुरान बनेगा। ज्यादा खर्च नहीं, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। देखिए, हम एक बच्चा का खर्च आपसे मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का खर्च 5000 रुपए है, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। ये जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा। प्रधान मुस्तकीम साहब पोखरिया 5000 रुपए ने। कहाँ प्रधान साहब? प्रधान साहब है क्या? इधर आइए। माशाअल्लाह प्रधान साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। प्रधान साहब माशाअल्लाह। प्रधान साहब क्या नाम बाबू? मोहम्मद मुस्तकीम। जितना प्यारा नाम है उतना खूबसूरत भी है माशाअल्लाह। ठीक है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हमारे प्रधान मुस्तकीम साहब 2 बच्चों का खर्च उठाया, 5000 रुपए दिए हैं,
انہوں نے کہا کہ 5,000 حضرت کا کاپی قلم لکھیے، 5,000 روپے یہ بعد میں دیں گے. 2 بچوں کا خرچ اٹھایا. اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں عہدے میں عزت میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ. بھائی حفیظ الدین صاحب نے بھی 5,000 روپے سے تعاون کیا. بھائی واہ ماشاءاللہ. ہاں ہاں ابھی 25 انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. 2 آدمی ہو گئے بھائی، 5 آدمی مجھے چاہیے انشاءاللہ. تاراتوری کروں تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے. الحمدللہ ہم 5,000 مانگ رہے، آپ 10,000 15,000، 3 بچہ 4 بچہ 5 بچہ 10 بچے کا بھی خرچ اٹھا سکتے ہیں ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے. دیکھیے کیش ہے کیش دے دیے، کیش نہیں ہے نو پرابلم. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پے ہے فون پے کر دیے. فون پے نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. نہیں گوگل پے نہیں ہے، گوگل پے نہیں ہے، اپنا نام لکھا دو، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی پردھان ہو، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، وارڈ کمشنر ہو، وارڈ ممبر ہو، الحمدللہ ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کوئی عظمت قرآن کے لیے الحمدللہ. تیسرے نمبر اے بابو بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھو بھائی. جناب مقصود صاحب کی طرف سے 1,000. اے ماشاءاللہ. مقصود صاحب کہاں ہیں؟ مقصود صاحب کہاں بلاتے نا ان کو، مصافحہ کرتے مقصود صاحب نے. ہم مقصود صاحب ہیں الحمدللہ. مقصود صاحب آ جائیں. یہاں پر 3 آدمی ہو گئے. ہمارے مقصود صاحب نے اپنے نام کو پیش کیا ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک بچے کا خرچ. اے نوجوانوں مسلمانوں، یہ پیسہ جو آپ دے رہے ہو یہ مجھے نہیں دے رہے ہو، یہ مدرسہ میں نہیں دے. پردھان صاحب نگد دے دیے. اے ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے پردھان صاحب نے 10,000 روپے 2 بچے خرچ نگد کر دیا. اللہ دینے کو قبول فرمائے. ایک شعر سنا دے پردھان صاحب کے لیے. جی جی. ارے بولو بھائی سنا دے. اے دیکھیں نوجوان صاحب، واہ واہ واہ. ہے یہی مقصود صاحب ہیں ماشاءاللہ. بھائی مقصود صاحب 5,000 روپے لکھیے مقصود صاحب ماشاءاللہ. ایک بچے خرچے. واہ بھائی واہ. دیکھیے 4 ہو گئے الحمدللہ. اے بابو یہ بھی ہے کیا؟ آجا ہمت کرو بیٹا. ارے باپ رے باپ کیا خوبصورت نوجوان ہے. سلمان خان پھیلے اس کے سامنے. ہاں یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی 1,000 روپے. نہیں 5 کروڑ ماشاءاللہ. 5 کر دو ماشاءاللہ. 5 جن ہوئے گئے الحمدللہ. ایک شعر سنا دے رہے ہیں پردھان صاحب. یہ جتنے نوجوانوں نے تعاون کیا الحمدللہ، ایک شعر سنا دے. کیا بابو آپ کا مائک بہت اچھا ہے بابو، بہت اچھا ہے، اللہ برکت دے. لیکن تقریر کے بعد اپنا نمبر دے دیجیے گا، آپ کو کلکتہ ہم ضرور بلائیں گے. کیا بات ہے. اگر ماں نہ ہوتی، کیا بات ہے. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی، اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. 5 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ. اللہ نے 3 دن میں زمین کو پیدا کیا، 3 دن میں آسمان کو پیدا کیا. 6ٹھے نمبر پہ کوئی ایک سخی نوجوان اور کوئی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک زمیندار، ایک سے ایک پیسہ والا یہاں پر بیٹھا ہے ماشاءاللہ. ہے کوئی اللہ کا شیر مرد مجاہد کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ حضرت ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ 5,000 روپے. اے مسلمانوں سنو، پیسہ دے کر مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے. دنیا والا بھول جائے، اللہ نہیں بھولے گا. اللہ قیامت تک جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ چلتا رہے گا، اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. 6ٹھے نمبر پہ ایک بھائی میرا کوئی اور تیار ہو جاؤ. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، ایک سے ایک پیسہ والا ہے. حاجی حسب الدین صاحب سنا باڑی 5,000 روپے ماشاءاللہ.
حاجی حسم الدین صاحب الحمدللہ اسی سال حج کیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے. اے ماشاءاللہ الحمدللہ. اے نوجوان اور آ گیا, لیجیے لیجیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا কত জন হলো? 7 জন হয়ে গেল. ارے واہ 7 জন হয়ে গেল الحمدللہ. جنت کے کئی دروازے ہیں؟ 8. اور ایک آدمی اور جلدی تیار ہو جائے انشاءاللہ. 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور جلدی تیار ہو جائیے انشاءاللہ. اپنی ماں, اپنے باپ, دادا دادی, نانا نانی. اچھا ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں کچھ چھوٹے بچے چادر رومال لے کر چلے جاؤ. جاؤ جاؤ. میری ماں بہنوں سنو, تاریخ اسلام گواہ ہے, اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے. میری ماں بہنوں, جتیلا پیسہ نہیں ہو سیاہی, سبلا چادر رومال اور ڈالے دیبو اور سبلا جیورو کھولے دے دیبو. جا 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 انشاءاللہ دے گا. ہماری ماں بہنیں تعاون کرے گی الحمدللہ. بڑھ چڑھ کر میری ماں بہنوں حصہ لینا الحمدللہ, جتنا ہو سکے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. بھائی اے نوجوان آ رہا ہے, دیکھیے 8واں آ گیا, 8واں آ گیا, آنے دیئے. یہ دیکھیے حضرت مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جنت میں غریب نہ دھنوان جائیں گے, جنت میں غریب نہ دھنوان جائیں گے, جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے. جو عاشق رسول ہے میدان حشر میں اپنے آقا کو دیکھ کر پہچان جائیں گے. واہ بھائی بھائی, دیکھیے 8واں نمبر پہ آ گیا ماشاءاللہ. آجا بھائی آجا ماشاءاللہ الحمدللہ. নাম পেশ করে ভাই মাশাআল্লাহ. ভাই 8 জন হয়ে গেল. কতজন হলো? 8 জন হয়ে গেল. 10 में 2 कम रह गए. 10 और 10 अशरा मुबशरा की तादाद 10 है. जल्दी करें इंशाल्लाह. खड़े हो जाए कोई मर्द मुजाहिद इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर अलहमदुलिल्लाह. भाई ज़हीरुद्दीन साहब देवना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. 9 8 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. 90 نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. بھائی جلدی کرے, তাড়াতাড়ি করুন একটু ইনশাআল্লাহ. আমি আপনার জন্য দোয়া করব الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے کوئی ہے نوجوان ہے بھائی 90 نمبر پہ کوئی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع, ایک سے ایک زمیندار, پیسہ والا, کوٹھی والا, دکاندار, مکان والا, زمین والا, سونا چاندی والا بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. ہے کوئی 90 نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے بھائی. 11 بچوں کی دستار بندی ہے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاءاللہ الحمدللہ. واہ بھائی واہ. دیکھو اللہ جس کو توفیق دے گا ٹھیک کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. محمد انور بھائی ٹینٹ والا, جس کا یہ ٹینٹ ہے, انہوں نے 5000 روپے سے تعاون کیا. اللہ دینے کو ماشاءاللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اللہ یہ اس کے تجارت میں, کاروبار میں اللہ برکت دے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ان کے والدین کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. 9 জন হয়ে গেল, 9 জন হয়ে গেল. 10 اور 12 عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے ماشاءاللہ. بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا جو 10ویں نمبر پہ اپنا نام کو پیش کر دے کہ حضرت انشاءاللہ ہاں 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 ہم زندہ ہیں. میری ماں تو چلی گئی, میرا باپ چلا گیا, دادا چلا گیا, دادی چلی گئی. انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر, یا وہ لوگ بھی شامل ہو جاؤ جس کے گھر میں بیمار ہے, علاج کرتے 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 تھک گئے, صدقہ کرو. اللہ صدقے کی برکت سے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے گا. پریشان حالو صدقہ کرو, اللہ پریشانی کو دور فرمائے گا. یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. میرا اللہ اس کا بدلہ جزا یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 10ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی جلدی سے تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو 10ویں نمبر پہ اس کا نام آ جائے انشاءاللہ. لاسٹ نوجوان ہے, دیکھیے ایک نوجوان کھڑا ہوا. ارے واہ, اچھا بہت جلدی بیٹھ گیا وہ, بولا باپ کھڑا ہونا ایک دم خطرہ سے, جلدی بیٹھ بھائی جلدی کرے بھائی ماشاءاللہ. 10ویں نمبر پہ بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا. তাড়াতাড়ি করুন একটু ইনশাআল্লাহ. کوئی আছে ইনশাআল্লাহ 10ویں نمبر پہ؟ کیوں اچھے ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے ایک مرد مجاہد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دین کا سپاہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. وقت کا نمازی یہاں پر بیٹھے ہوئے, کوئی زمیندار ہوگا, کوئی دکاندار ہوگا, کوئی بزنس مین, کوئی تاجر ہوگا انشاءاللہ وہ تیار ہوگا. 10ویں نمبر پہ بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا. میرے بچوں 5000 روپے سے تم اگر دے دو گے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے. ایک بات یاد رکھنا, ایسا نہیں کہ دے دیں گے گھر میں نقصان ہوگا, کاروبار بند ہو جائے گا, تجارت بند نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت سے قسم کھائی ہے اس حدیث کو
کہ جس مال میں سے پیسے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی، اس مال میں کمی نہیں آ سکتی ہے، اس پیسے میں کمی نہیں آ سکتی ہے جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو۔ الحمدللہ 10واں نوجوان کوئی جلدی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہے کوئی میرا 10واں نوجوان؟ ہے کوئی آچھے انشاءاللہ؟ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ، 10واں آدمی تو چاہیے انشاءاللہ میرے بھائی 10واں آدمی تو چاہیے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع میں سے کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، چہیتا بندہ، پیارا بندہ، ماں کا لخت جگر بیٹا، باپ کا نور نظر بیٹا، ایک آدمی 10ویں نمبر پہ ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ۔ الحمدللہ ویسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاچا محترم کا 2500 روپے باقی تھا، 2500 نقد دیا تھا، ابھی اس کو بھی پورا کر دیا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ کیش کر دیا، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ مجھے تو 10واں آدمی کی تلاش ہے، کہاں گیا وہ؟ ہم کو اپنے مات پتا پہ، ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم۔ بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، مہمان مقرر اللہ، انہوں نے 5000 روپے سے تعاون کیا۔ اللہ والے بتائیے یہ قربان جائیے کیا مقام ہے۔ بھائی قطب الدین صاحب نے 5000 روپے سے تعاون، عالم نبیل فاضل جلیل الحمدللہ، جو کرناٹک کی سرزمین الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت اللہ مولانا قطب الدین صاحب دامت برکاتہم، ان کی طرف سے یہ 5000 روپے آیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ حضرت کے دینے کو قبول فرما، اللہ حضرت کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، عزت میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کربر کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ ماشاءاللہ۔ 10 جن ہوئے گلو، کت جن ہولو؟ ارے بولو نا کت جن ہولو؟ 10 جن ہولو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 11 بچہ بھی ہے، بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا، جلدی ایک کوئی بچہ تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ آج نہ تم جینس پینٹ پہن کے گھوم رہے ہو، ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہو، باڈی دکھاتا ہے، ہٹا کٹھا الو کا پٹھا۔ اس پل کو یاد کرو جب ماں کی گود میں تھے، تمہیں ہوش و حواس نہیں تھا، ماں کی گود میں پیشاب کر دیتے تھے، پخانہ کر دیتے تھے، ماں کو گھن نہیں آتی تھی، اپنے ہاتھوں سے تیری گندگیوں کو صاف کر دیتی تھی۔ اور سنو جب تم بستر میں پیشاب کر دیتے تھے، ماں بستر بدل دیتی تھی، پھر پیشاب کرتے، پھر ماں بدل دی، پھر پیشاب کیے، پھر ماں بدل دی۔ کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، اب بستر سوکھا نہیں، اب بستر ہے نہیں، اب کیسے کیا ہوگا؟ مور بیٹا پیشاب کر دیجئے تو ماں وہ ہے، سنو ماں بچے کو پیشاب سے اٹھاتی ہے، خود پیشاب میں سوتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے، اسے دنیا ماں کہتی ہے۔ اور اس ماں کے نام 5000 روپے، 10,000 روپے، کون سی بڑی رقم ہے؟ کون سی بڑی؟ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے،
جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ماشاءاللہ ایک آدمی چاہیے تھا 11ویں نمبر پہ 11 بچے تھے، کم از کم حصول برکت کے لیے اللہ والے تشریف فرما ہے، دعا کر دیں گے انشاءاللہ 11واں آدمی کوئی مرد مجاہد نوجوان کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت یہ ہم بھی پیچھے نہیں ہے، یہ پانجی پارا کی سرزمین ہے، سرناباری کی سرزمین ہے، اور انشاءاللہ 11ویں نمبر پہ اپنا نام لکھا دو۔ ہے کوئی نوجوان ہے کوئی اس مجمع کے اندر میں؟ جلدی کرو، 2 سے 5 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اچھا انشاءاللہ یہ 11ویں نمبر پہ کم سے کم 5 آدمی تیار ہو جاؤ، 1500 2000 2500 3000 3500 دینے والا، کم سے کم ایک نوجوان 500 روپیہ لے کر آؤ انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بچے کا خرچ 500 روپیہ، کم سے کم ایک آدمی تیار ہو جائے، 2 بچے 3000 1500 2000 2500 3000 3500 کیش ہے، کیش دے دو، فون پہ۔ حضرت مفتی اقبال صاحب جو کرناٹک کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، ان کے ذریعے سے 9 احباب نے 24,000 روپے سے تعاون کیا۔ لے لیجیے، اللہ دینے کا قبول فرمائے۔ اللہ ایک شعر پڑھتا ہوں میں کہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، کہہ دیجئے پوری مجمع سبحان اللہ، کہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، اسے حق ہے وہ آئے اور مہمان بن جائے۔ گر اولاد سے محبت ہے، کہ گر اولاد سے محبت ہے تو مدرسہ بھیجو، کرو کوشش کہ بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ دیکھیے یہ ہمارے مہمان خطیب اللہ والے عارف باللہ عالم دین، اللہ اللہ، جن کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم جو کرناٹک کی سرزمین سے آئے الحمدللہ، انہوں نے 24,000 روپے الحمدللہ اس مدرسے کو تعاون کیا۔ ہم سب دعا کریں اللہ حضرت کے تعاون کو قبول کرے۔ آمین والا یہاں کے جو محتمم صاحب ہیں حضرت مولانا شعیب صاحب، حضرت مفتی اقبال صاحب درسی ساتھی ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کہنے بھائی، عالموں سے محبت کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، کئے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے دن رات میں کئے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے نا، 5 ٹائم۔ آگو کے روز ہے، آگے کون رہتا ہے؟ امام۔ امام کے ہو مولوی صاحب ہو نا۔ ایک بات یاد رکھو، 5 وقت یہی آگے رہے گا، عالم حافظ مفتی۔ آپ زمیندار ہو، پیسہ والا ہو، کوٹھی والا ہو، مکان والا ہو، پیچھے رہو، پیچھے رہو نا۔ ہاں ایک بار آپ آگے ہوتے ہیں، مولوی سے ایک بار آپ آگے ہوتے ہیں، کب سمجھیے؟ کب؟ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تب آپ مولوی سے آگے ہیں، جب یہ نا آگے بڑھتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، مولوی صاحب پیچھے رہتا ہے۔ تو آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ مولوی کے پیچھے ہی رہیے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلے ملاقات کرنا ہوگا، پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 11 জন হয়ে গেল। এবারে বেটা কতজন হলো? 11 জন। কতজন হলো? 11। اچھا الحمدللہ۔ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ ایک آدمی اور ہو جاتا اچھا نہ رہتا الحمدللہ۔ اچھا انشاءاللہ 1500 روپے دینے والے آ جائیے، جلدی کیجئے انشاءاللہ، میری تقریر کیا کہتے ہیں گفتگو اب ختم ہونے والی ہے۔ 1500 1500 2000 2500 دینے والے۔ اچھا کھدرا پیسہ 10 20 والے مت آئیے گا، ایک دم نہیں، 100 50 دینا مت آئیے گا، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر گھوم جائیں گے، اسی میں ڈال دیجیے گا، اور ابھی آپ کو جانے کا فیضا نہیں بنانا، ایک دم نہیں، ابھی جلسہ آپ کا شروع ہوا ہے، یہ جلسہ آپ کا ہے، آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ بہت بڑے بڑے اللہ والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دعاؤں میں شریک ہونا شامل ہونا ہے۔ قربان جو ایک بات ہو مسلمانوں، اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، اس لیے دعا کیے بغیر آپ یہاں سے گئے۔ اب وہ حسین منظر دیکھنا ہے، بچوں کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا پیارا منظر ہوگا، بڑا حسین منظر ہوگا، حافظ قرآن کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے گی۔ اس منظر کو دیکھے بغیر آپ کو جانا نہیں ہے، جب دعا کر کے اٹھنا ہے۔ ماشاءاللہ بھائیا ماشاءاللہ، آجا بھائی آجا۔ کچھ بچے چادر رومال پکڑ لے بیٹے، چادر رومال پکڑ، کچھ بچے چادر رومال پکڑ، سب آ جائیں، سب نہیں